یہ مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک زائنسٹ موومنٹ ہے جنہوں نے اسرائیل کریٹ کیا ہے، اور یہ برطانیہ اور امریکہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان امت کا اتحاد نہ ہو، لہٰذا اس کو اسرائیل کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لنڈن میں کافی عرصہ رہا ہوں، لنڈن کے ایک دو علاقے ہیں وہ خاص جوئش کمیونٹیز وہاں رہتی ہیں کہ آرمیز جو ہے نا مسلمان ملکوں کی وہ حرکت میں آئیں۔ جی۔ اب آرمی جو ہے نا عام بندہ لڑ نہیں سکتا، اور جو آرمی میں لوگ ہیں وہ لڑنا نہیں چاہتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 9/11 کا مینشن کیا ہے، وہ تو جو گور انویسٹیگیٹر ہیں ایجنسیز، انہوں نے پروف کیا کہ وہ تو انسائڈ جاب تھی۔ آج ان کا جو امبیسڈر تھا وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں، دوسرے تو وہ رپورٹ ہی پھاڑ کے پھینک دی ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پوڈ کاسٹ پہ ہم نے ایک بہت ہی اہم شخصیت کو دعوت دی ہے۔ ان کی دینی اور دنیاوی بہت ساری اچیومنٹس ہیں، لیکن ان کو آج ہم نے ایک اسپیشل ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں فلسطین اور اسرائیل میں اس ٹائم جو صورتحال ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، اور ان کا اس بارے میں بہت ایکسپیرینس بھی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی بہت ساری خدمات ہیں دین کو لے کے۔ انہوں نے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی ہیں، بہت ساری تحریکوں کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں عمر بھائی کی طرف۔ السلام علیکم عمر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت اللہ کا شکر ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، مجھے دعوت دی اپنے پلیٹ فارم پہ۔ جی، تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو ابھی پچھلے 2 ہفتوں سے یہ جو ایک کشمکشی اور جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے فلسطین اور اسرائیل کو لے کے، اس کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا بریف سا اگر آپ بیک گراؤنڈ بتائیں ہماری آڈینس کو۔ ٹھیک ہے، میں فل ہسٹری میں جائے بغیر، کیونکہ آپ نے پچھلی قسطوں میں یہ آلریڈی اپنی آڈینس کو بتا چکے ہوئے ہیں کہ پوری اسرائیل کی فلسطین کی کیا ہسٹری ہے، تو مختصر یہ جو صورتحال ابھی جو بنی ہوئی ہے اور اس سے جو ہے نا کیسے نکلا جا سکتا ہے، اس پہ میں فوکس کروں گا۔ تو یہاں پہ دیکھا جائے کہ پچھلے 70-75 سال سے جو ہے نا یہ وائلنس چلا آ رہا ہے، کبھی سال 2 سال چلتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر 2 سال بعد پھر کوئی نہ کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ تو میں کل بھی لنڈن میں گیا ہوا تھا، وہاں پہ فلسطین کے حق میں بہت سارے میٹروپولیٹن پولیس کے مطابق 1 لاکھ بندہ وہاں موجود تھا۔ تو میں بھی پروٹیسٹ میں گیا ہوا تھا، میں 2 مختلف پروٹیسٹ تھیں وہاں پہ، میں اس میں بھی گیا، دوسرے میں بھی گیا۔ تو اسٹاپ دا وار جو ہے نا اس پہ نعرے تھے، اور اسرائیل ایک ٹیررسٹ دہشت گرد ریاست ہے اس کے بارے میں نعرے چل رہے تھے۔ تو لوگ تنگ آ چکے ہوئے ہیں جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، تو وہ بیسیکلی یہ کال کر رہے ہیں کہ وار کسی طریقے سے رک جائے۔ اچھی بات ہے اگر وہاں پہ فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر وار رک جائے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لانگ لاسٹنگ پیس بھی ضروری ہے۔ صرف وار رکنے سے اور پھر 6 مہینے بعد پھر دوبارہ جنگ چھڑ جائے تو اتنی زیادہ قربانیاں سب کچھ دینا، وہ فرق کیا اچیو ہوتا ہے؟ وہ پیس جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ جنگیں کس لیے ہوتی ہیں؟ جنگیں ہوتی ہی لانگ لاسٹنگ پیس کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس وقت میرے خیال میں جو فلسطین کے مسلمان، چونکہ جو ہے نا ان کی طرف سے حماس، کیونکہ انہوں نے ہی ان کو الیکٹ کیا ہوا تھا وہاں پہ غزہ پہ، جو ہے نا ان کی حماس کی میجورٹی تھی، تو انہوں نے چونکہ ملیٹنٹ ونگ تھے جس کی وجہ سے ان کے پابندیاں بھی لگ گئیں، مگر انہوں نے چونکہ دیکھا کہ بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں، وہ برداشت نہیں کر پا رہے فلسطینی، تو جس کی وجہ سے انہوں نے 7 اکتوبر کو جو حملہ کیا، اس کی جواب میں اسرائیل کہہ رہا کہ اب مجھے کھلی چھوٹ مل جائے، وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ تو جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، تو یہ تو نہیں کھلی چھوٹ دی جا سکتی کہ جو مرضی وہ کریں، اور چاہے وہ پورے 2 ملین مسلمانوں کو وہاں مار دیا جائے، پوری دنیا اس کو تماشا دیکھتی رہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے لوگ جو ہے نا یہ احساس رکھتے ہیں، لوگ مسلمان اور غیر مسلمان، بہت بڑی جو ہے نا تعداد میں پروٹیسٹ پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، تو لنڈن میں یہ پروٹیسٹ ہوئی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ یہ اس کا لانگ لاسٹنگ سولوشن کیا ہے، مگر ابھی صورتحال یہی ہے کہ پروٹیسٹ ہو رہی ہیں تھوڑی بہت۔ انہوں نے غزہ جو مصر سے جو بارڈر کھولا گیا ہے، اس سے صرف 20 ٹرک پہلی دفعہ گئے ہیں، غالباً 20 سے 40 ٹرک اور مزید جائیں گے، جو کہ آٹے کی نمک کے برابر ہے یہ امداد جو ہے نا وہاں پہ۔ تو وہاں پہ بلکہ سننے میں آیا کہ وہاں اندر اب لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، لوگ بھوکے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پولیس بھی نہیں ہے وہاں پہ جو ان کو جو ہے نا مینٹین رکھے، تو حالات سنگین ہیں۔ تو
اچھا عمر بھائی ایک چیز بتائیے گا، بڑی ایک کریوسٹی ہے دنیا میں جو اسپیشلی اس اسٹوری کو نہیں سمجھتے، کیونکہ اس دفعہ جو ہو رہا ہے وہ بڑا ایکسٹریم لیول پہ ہو رہا ہے نا. پہلے ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا، پھر تھم جاتا ہے، پھر کچھ ہوتا ہے، پھر تھم جاتا ہے. تو تھوڑے سے لوگ اٹھتے ہیں، تھوڑا چھوٹا موٹا احتجاج ہوتا ہے، بائیکاٹ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، پھر وہ تھم جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے بعد اسرائیل کچھ کرتا ہے. لیکن اس دفعہ بہت بڑے لیول پہ ہوا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ آلموسٹ انہوں نے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں جی پوری ریس کو ہی ختم کر دو. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ پھر بھی پولیٹیکلی کریکٹ رہتے تھے، اب تو وہ منہ پہ بول رہے ہیں نا. یعنی اب تو اتنی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہ براہ راست بول رہے ہیں کہ کل دیم آل، دے آر اینیملز. یعنی ان کے فوراً ان کے ڈیفینس منسٹر نے کہا ہے کہ دے آر لائک اینیملز. ہاں صحیح. اب آپ کے نزدیک اس سارے جو چیز ہو رہی ہے، اسرائیل کا مین ایم کیا ہے، وہ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی ان کے پیچھے جو ہے نا ایک پریشر بھی ہے. جی. یہ برطانیہ اور مثال کے طور پر امریکہ یہ کیوں سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کو؟ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد، جب اس وقت برطانیہ چونکہ سپر پاور تھا تو اس کے بعد وہ بھی کمزور ہو گیا، مگر انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بہت بڑی قوت تھی، جو عثمانی خلافت تھی، تو اس کو انہوں نے کس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا. تو جو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو سیاسی قوت دوبارہ مسلمان نہ بن سکے، تو یہ خلافت کا نظام تاکہ دوبارہ نہ آ سکے، تو یہ انہوں نے نیشن سٹیٹ تھیوری کو جو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. اور ان کو جو لالچ دی گئی، مختلف یہودیوں کو بھی دی گئی، عربوں کو بھی دی گئی، اور مختلف خطے ڈیوائیڈ کر کے تو اس طریقے سے انہوں نے دیے. اور وہ پھر ظاہرہ ان کو خطے جب دیے گئے ہیں تو وہ لوئل ہو جاتے ہیں ان کے لیے. اب کیا کر رہے ہیں کہ امریکہ جو پوری دنیا میں اس وقت سپر پاور ہے، برطانیہ تو نہیں ہے اس وقت سپر پاور، مگر پھر بھی ایک پاور ہے اور اس کی پولیٹیکل سے بہت زیادہ ہے. تو یہ کافی شارپ جو ہے نا پولیٹیشینز ہیں یو کے میں. تو میری انالیسز یہ ہے کہ بلکہ یہ امریکہ سے بھی زیادہ شارپ ہیں جہاں سیاست کی بات آتی ہے. گو اس وقت اکنامک پاور امریکہ زیادہ بڑی ہے، تو یہ اپنی جو ہے نا ہر جگہ دنیا میں کہیں بھی امریکہ جا رہا ہوتا ہے یہ پیچھے نہیں ہٹتے. چاہے وہ دیکھ لیں آپ افغانستان میں، عراق میں، پھر بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے پاؤں رکھا ہوتا ہے. فساد کی جڑ مین یہی ہے. جو بالکل یہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان کا دوبارہ جو یہ سیاسی اتحاد ہے نا یہ کسی طریقے سے نہ بننا پائے. اور انہوں نے اسرائیل کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ عرب کے اندر ایک خنجر کی طرح جو ہے نا ان کو مار دی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لگا رہے وہاں پہ. اگر یہ ہٹ گیا تو پھر ہمیں ڈائریکٹلی ہمیں انوالو ہونا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو شاید سمجھ ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے یہودیوں کو کیوں مروا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم مسلمانوں کی یہودیوں سے تو جنگ ہے کوئی نہیں. یہ تو اسرائیل جو ایک زائنسٹ موومنٹ ہے، یہودیوں میں سے ہی اٹھی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ایک سیکولر لبرل ہیں وہ بالکل. ان کو سے جب ملیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. جو یہودی لوگ ہیں وہ تو فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کر رہے تھے کل لنڈن میں. وہ بے شمار جو ہے نا ناٹ ان مائی نیم انہوں نے بینرز لگائے ہوئے تھے اور وہ چل رہے تھے. تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک زائنسٹ موومنٹ ہے جنہوں نے اسرائیل کریٹ کیا ہے. اور یہ برطانیہ اور امریکہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان امت کا اتحاد نہ ہو، لہٰذا اس کو اسرائیل کو استعمال کیا جا رہا ہے. وہ بیچارے بیمار بھی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا برطانیہ والے اسی طریقے سے دوسری جنگوں میں بھی کہیں بھی آپ دیکھیں گے جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر بھی یمن پہ جنگ ہو رہی ہے. وہ جب میں نے اس پہ پورا انالیسس کی مجھے پتہ چلا کہ ان جو پچھلے صدر تھے وہ کس کے حامی تھے. کوئی امریکہ کا حامی تھا، کوئی برطانیہ کا حامی تھا. تو یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو ہے نا وہاں پہ کوئی نہ کوئی آدمی موجود ہو، تو ہمارے جتنی بڑی بڑی کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کے کانٹریکٹس ہمیں ملیں تو ہمیں جو ہے نا ان کا فائدہ ہوگا، تو ہماری اثر و رسوخ وہاں بڑھے گا. تو یہ بیسیکلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اسرائیل تو چھوٹا سا ملک ہے بالکل. اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو فرق ہی نہیں پتہ کہ یہودیوں میں اور زائنزم میں فرق کیا ہے. ان کے لیے یہودی اور زائنسٹ سارے سیم ہی ہیں اور اسرائیل میں رہ رہے ہیں اور مسلمانوں پہ مظالم کر رہے ہیں. تو اگر آپ ہماری آڈینس کو بتائیں کہ دونوں میں فرق کیا. آپ نے بھی مینشن بھی کیا کہ کل پروٹیسٹ کے اندر وہاں پہ جو یہودی ہیں ایکچولی جوز جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے اور وہ بھی زائنزم کے اگینسٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے. تو اگر آپ تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بتائیں تو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں آپ. بالکل. یہودی آرتھوڈکس جوز جو ہیں وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کتابوں میں کہیں بھی، مذہبی کتابوں میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہوا کہ ہمارے کوئی گریٹر اسرائیل کوئی لینڈ ہمارا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا ہم پیسفلی رہتے ہوتے تھے، تو ہم تو وہاں پہ دوبارہ رہنے کے لیے تیار ہیں. تو
تو اس لیے تو وہ تو بلکہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کی اور فلسطینیوں کی اس بارے میں. تو جو زائنزم ہے یہ بیسیکلی ایک ایکسٹریم پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جو ان میں سے نکلی ہے, اور وہ جب انہوں نے دیکھا کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنی انہوں نے جو ہے نا یورپ میں اس سے بھی پہلے ان کی ہسٹری دیکھی جائے تو ہر طرف جو ہے نا ان کی کردار کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں جو بھی یہودیوں کی وجہ سے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے, تو جس کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے ایک موومنٹ بنائی کہ ہماری اپنی ریاست ہو, ہم اپنے جو ہے نا وہاں پہ کہیں نہ کہیں رہیں. تو انہوں نے بیسیکلی فرسٹ ورلڈ وار میں جب برطانیہ نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں, مختلف جگہ آفرز کی کہ ہم آپ کو لینڈ دیں گے, تو اس وجہ سے جو ہے نا اب انہوں نے ان کا ساتھ دیا. یہ زائنسٹ موومنٹ تھی بیسیکلی جن کو انہوں نے ساتھ دیا, ورنہ آرتھوڈکس جوز جو ہے نا وہ اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہتے تھے کہ ہم لینڈ کی خاطر کسی کو در بدر کریں اور ہم جو ہے نا گناہ گار ہوں. وہ اس طرح نہیں ہے. مسلمانوں اور یہودی میں یہ جنگ نہیں ہے. اس میں بڑی ضروری ہے کہ یہ کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے. میں اس میں آپ کو سیکنڈ کروں گا کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لنڈن میں کافی عرصہ رہا ہوں. لنڈن کے 1-2 علاقے ہیں وہ خاص جوئش کمیونٹیز وہاں رہتی ہیں. میرا خیال ہے اسٹیمفرڈ ہل نام ہے یا ایسے کچھ ہے, وہ تھوڑا سا نارتھ ایسٹ میں کر کے نا. تو وہاں پہ آپ لٹرلی آپ ڈرائیو کریں نا تو آپ کو پریکٹسنگ جوز نظر آتے ہیں سڑکوں پہ بھی, گلی محلوں میں بھی, اور سارا وہ ان کا جو حلیہ ہے اس سے پہچانے جاتے ہیں. جس طرح ان کے یہاں سے بال ہوتے ہیں, ہیٹ ہوتا ہے اور وہ کالا لمبا کوٹ ہوتا ہے. ایون کہ 1-2 دفعہ تو ایسے بھی ہوا, میں بڑی سخت گرمی میں گزرا تھا اور انہوں نے وہ کوٹ پہنے ہوئے تھے. یعنی اتنے وہ اپنے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں اس لیول پہ جا کے. اس کے برعکس اگر آپ اسرائیلی ٹاپ لیڈرشپ دیکھیں نا, اس کے اندر ان کا پرائم منسٹر, فورن منسٹر, یہ وہ, آپ کسی کو پریکٹسنگ نہیں دیکھیں گے. تو اس سے بھی ایک قسم کا اندازہ ہوتا ہے, جیسے آپ نے بولا کہ وہ پتہ نہیں جوئش میں سے اندر سے ایکسٹریمسٹ کوئی ایسے ہیں جو پراپر پریکٹسنگ بھی نہیں ہے, لیکن وہ جوئش اسٹیٹ کے نام پہ کہ جی ہمیں اپنی جگہ چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا, تو وہ کرتے 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 ظلم کی انتہا کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ جو مسلمان ملک ہیں آج یہ سارا ہوتا دیکھ رہے ہیں. ظاہری بات ہے اگر ہم عام لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں. عام بندہ جو ہے اس کے دل میں اور دماغ میں اتنا جذبہ ہے کہ اگر یہ ہمارے بہن بھائیوں کو اس طرح کاٹ رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں بغیر کسی حس کے, یہ سوچتے ہوئے کہ مسلمان بعد میں, پہلے وہ انسان ہے, ہم لوگوں کے اندر اتنا جذبہ ہے, تو یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں جن کے پاس اتنی بڑی بڑی ملٹریز ہیں, پاورز ہیں, ویپنز ہیں, ہر قسم کی چیز ہے, وہ بالکل کسی قسم کا بیان دینے سے بھی کترا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ کا یہ. میں اس پہ غور کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یار پوری مسلمان امت اس وقت جو ہے نا ایک ایسی جذبہ ہے ان میں, وہ لڑنا چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں مسلمانوں پہ کیوں ظلم ہوا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان امت ایک جسم کی مانند ہے, کسی ایک کو تکلیف ہو دوسرے کو بھی فیل ہوگی. تو اگر کسی میں یہ نہیں ہے تو وہ تو اپنا ایمان دوبارہ ٹیسٹ کروائیں بیسیکلی. تو بعض اوقات ہمیں فکر ہوتی ہے, اور میں کئی دفعہ میرے بچے مجھ سے کئی سوال کر رہے ہوتے ہیں نا تو میرا ذہن کہیں اور ہوتا ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں دوبارہ بولو کیا کہا تھا. کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار ہمیں فکر نہ ہو کہ وہ ظلم ہو رہا ہے, نیوز سنتے ہیں, اگلا 1 گھنٹہ پریشانی رہتی ہے تو کچھ کام نہیں کر پاتے ہم. تو یہ فیلنگ ہر طرف ہے جو بھی مسلمان ہیں پوری دنیا میں. اب وہ لڑنا چاہتے ہیں مگر ہم لوگ لڑ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس ٹریننگ نہیں ہے, ہمیں آرڈر نہیں ہے, ہمیں اختیار نہیں ہے کسی قسم کا, اور نہ ہی کرنا بھی چاہیے کیونکہ الٹا عذاب بنیں گے ہم ان کے لیے. اگر ہم کبھی کوئی مسلمان جذبات میں آ کے تو وہاں اگر کسی طریقے سے نزدیک چلا بھی جائے, پہلے تو جا بھی نہیں سکیں گے وہاں پہ, اگر چلے بھی جائیں تو ہمارے پاس تو ٹریننگ ہی نہیں ہے. تو یہ کلیئر کر دینا چاہیے کہ کسی افراد پہ کبھی جہاد فرض نہیں ہوتا, نہ ہی کسی, ہاں اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بندہ گھسا ہے اور آپ کی فیملی کو مار رہا ہو تو آپ ڈیفینس کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک جہاد ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ انفرادی جہاد ہوتا ہے, مگر یہاں پہ انفرادی جہاد کی بات نہیں ہو رہی. تو نہ ہی کوئی ایسی گروپ جو ہے نا مل کے, جیسے حماس نے شروع کیا, بھائی آپ ایک جماعت ہیں, آپ کوئی اسٹیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ ایک اسٹیٹ کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے؟ پھر الٹا کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو دہشت گرد کا دبا لگ جاتا ہے. تو ہم مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک اسٹیٹ کا جواب اسٹیٹ ہی دے سکتی ہے. تو کل میں جو جیسے لنڈن میں دوسری پروٹیسٹ میں گیا تھا, وہاں پہ ایجپشین ایمبیسی اور ٹرکش ایمبیسی کے باہر پروٹیسٹ تھی. وہ کیا کال کر رہے تھے کہ آرمیز جو ہے نا مسلمان ملکوں کی وہ حرکت میں آئیں. جی, اب آرمی جو ہے نا عام بندہ لڑ نہیں سکتا, اور جو آرمی میں لوگ ہیں وہ لڑنا نہیں چاہتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آرمی میں کوئی
ہم ہی لوگوں میں سے لوگ ہیں نا, وہ بھی انسان ہیں ہماری طرح. تو وہ کیا ان کے پاس وہ جذبات نہیں ہیں؟ کیا ہوتے ہیں, مگر ان کو کیا چیز روک رہی ہے؟ وہ جو کوئی چیز روک رہی ہوتی ہے نا, وہ صرف ان کے سیاسی لیڈر نہیں ہوتے جو آرڈر دیں گے تو یہ موو ہوں گے, بلکہ ان کے ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے نا پھر ان کو انٹرنیشنل لاء کے انڈر ان کو روک کے رکھتے ہیں کہ آپ نے یہ آپ کی حدیں ہیں, یہ آپ کے سیاسی باؤنڈریز ہیں, ان کے اندر اگر آپ کا حملہ ہو گیا تو پھر آپ نے حرکت میں آنا ہے. تو یہ مسلمان امت کا جو کانسیپٹ ہے ون امہ کا, وہ نہیں ہے, بلکہ یہ نیشن اسٹیٹ تھیوری کا کانسیپٹ ہے. تو یہ کانسٹیٹیوشن ہی غیر اسلامی ہیں, صحیح, جو کہ ان کو اسلام کی فارن پالیسی ہے, ایک اسلام ایک پورا دین ہے, اس کی اپنے اکنامک پالیسی ہے, رولنگ سسٹم ہے سیاسی, اس کا ایک فارن پالیسی بھی ہونی چاہیے. تو اسلام کی فارن پالیسی جہاد پہ مبنی ہے. وہ جہاد کیا ہے کہ کہیں جہاں ناانصافی و ظلم ہو رہا ہو تو اس کو دور رکھنا, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. بالکل ایسے ہی. دیکھیں مسلمانوں ہسٹری میں دیکھا جائے اسپین میں کیوں آئے تھے, وہاں تو غیر مسلم تھے, کیونکہ انہوں نے کال کی تھی یار کہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. تو مسلمان گئے, ان کو ظلم کو ہٹایا. تو پھر جب وہ انہوں نے دیکھا کہ یار آپ لوگوں تو بہت اچھے طریقے سے گورن کر رہے ہو, تو آپ یہیں حکومت کر لو, وہاں پہ پیسفلی وہ رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ سولوشن جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آرمیز وہ موو ہوں, وہ وہاں پہ اس کو کریں, کیونکہ یونائٹڈ نیشن وہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں جی وار ہر حالت میں سٹاپ ہو. فلسطین کے لوگ پیچھے جا رہے ہیں, اگر وار ہر حالت میں سٹاپ ہونی چاہیے تو یہ فیصلہ تو ان کا ہونا چاہیے نا, نہ کہ باقی سب دنیا کے مسلمانوں کے. سفر تو وہ کر رہے ہیں, کیا وہ چاہتے ہیں کہ ہر حالت میں وار سٹاپ ہو تو پھر ہو جانی چاہیے. اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں لانگ لاسٹنگ پیس ہونی چاہیے تو پھر لانگ لاسٹنگ پیس کی بات کرو. ٹھیک ہے, وہ تو تنگ آ چکے ہیں نا, 70 سال سے پوری جنریشن جا چکی ہے, اگلی نسل آ رہی ہے اور وہ سب یہی وائلنس دیکھ رہے ہیں. اچھا, آپ کے سوال سے ایک سوال میں بیچ میں پوچھوں گا. جیسے آپ نے بات کی کہ اسلامی ملک ہیں, ان کے کانسٹیٹیوشن ہیں جو انہیں روکتے ہیں کہ سرٹن چیز سے وہ آگے نہیں جا سکتے. آپ نے ریسنٹلی نیوز میں سنا کہ ایک انہوں نے اپنا جو کیریئر ہوتا ہے, جو ان کا وار کیریئر جو بھی اس کو بولتے ہیں, بڑا شپ جو ہوتا ہے, وہ امریکہ نے پہلے ایک بھیجا, پھر اب دوسرا بھیجا اسرائیل کی مدد کے لیے. اس کے بعد ریسنٹلی انہوں نے برٹش نے بھی کچھ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, وہ جس بھی صورت میں کیا, لیکن نیوز میں چل رہا تھا. انٹیلیجنس. تو ان کے کانسٹیٹیوشن ان کو نہیں روکتے کہ اگر دیکھیں اگر یہ لوگ ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اور بغیر کسی سے دنیا میں پوچھے ہوئے کہ بھائی ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, ہمارے اسلامی ملکوں کے کون سے کانسٹیٹیوشن ہیں جو ہم نہیں کوئی بھیج سک پا رہے؟ بالکل ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے, اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں وہ روک رہے ہیں. یہ ہمارے ذہنوں میں بتا دیا گیا ہے ہمیں. یہ کانسٹیٹیوشن دیکھیں ہماری, مثلا آپ پوری مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں اس وقت, ٹھیک ہے 50 سے زیادہ ہیں, ان سب کے دیکھ لیں کانسٹیٹیوشنز کس نے تیار کیے ہوئے ہیں. اور کئی دفعہ میں نے ایسے دیکھا ہے ان کی ایون کے قومی ترانے جو ہیں وہ بھی, مثال کے طور پہ عراق کا قومی ترانہ جب عراق کو آزاد کیا گیا تھا تو وہ برٹش قومی ترانہ وہاں پڑھ رہے تھے. اچھا, تو ان کو اپنا قومی ترانہ بھی نہیں ملا تھا. اور کئی دفعہ قومی ترانے کے ان لوگوں نے اپنے لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے لکھ کے دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن بھی کئی دفعہ انہوں نے لکھ کے دیے ہوئے ہیں. وہ جان بوجھ کے یہ جو ہے نا اسلام کو بیچ میں نام بھی یوز کر دیتے ہیں تاکہ وہ مسلمان یہ سمجھے کہ یہ اسلامی کانسٹیٹیوشن ہے, مگر اصل میں یہ ہوتا نہیں ہے اسلامی. اور انٹرنیشنل لاء کے بھی پابند کر دیے جاتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ بھی دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب یونائٹڈ نیشنز کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جی, وہاں پہ امریکہ جو چاہے وہ کرتا ہے. یونائٹڈ نیشن اگر کچھ ایسا کانسٹیٹیوشن مثال کے اوپر انوائرمنٹ کی بات کر لیں تو سب سے آگے سب سے پہلے امریکہ خود ہی اس کو نامنظور کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا دوسرے ملک کریں, میں نہیں کر رہا اس وقت. ٹھیک ہے, تو بڑے ممالک خود جب پہل نہیں کر رہے ہوتے, ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے اس یونائٹڈ نیشن ایک ٹول ہے جس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بالکل. تو کشمیر کی بھی آپ دیکھ لیں, کتنے سالوں سے لوگ جو ہے نا کشمیر موومنٹس میں کتنی دفعہ گیا ہوں پروٹیسٹ میں, ہمیشہ وہ کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے مطابق جو ہے نا کشمیر کا مسئلہ حل کریں. مگر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. تو کیا ہم مسلمان اتنے بے وقوف ہو گئے ہیں یار کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کے یا انٹرنیشنل لاء کے مطابق کچھ بھی حل نہیں ہو رہا؟ یہاں لوگوں نے, بڑے سنسیئر لوگ تھے, انہوں نے اپنے ایم پی سے بھی ملے, پروٹیسٹ بھی کروائیں اور پٹیشنز بھی سائن کیے. یہ سب کچھ آزما کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ سلوشن اسلام سے تھا ہی نہیں, تو لہٰذا اس وجہ سے حل نہیں ہوا. ہم مسلمان ہیں, ہمیں اسلامک سلوشن ڈھونڈنا چاہیے, اور وہی یہی ہے کہ جہاد کا ہے. اور جہاد ہمیں اگر یہ کانسٹیٹیوشن روکتے ہیں تو یہ آرمیز کا کام ہے, وہ کس طریقے سے کریں گے ہمیں نہیں پتہ. وہ لاجسٹیکل کس طریقے سے, مثال کے طور پر افغانستان میں
مسلمان کا بڑا جذبہ لڑنے کا. انہوں نے سپر پاور کو بھی ابھی ریسنٹلی جو ہے نا وہاں پہ ڈیفیٹ کیا, کئی سال تک لڑتے رہے. اور وہ افغانستان کتنا دور ہے, وہ غزہ میں کس طریقے سے آئیں, ٹھیک ہے. باقی جو ممالک ہیں ان کے پاس کیا ٹیکنالوجیز ہیں ان کو پتہ ہوگا نا. پاکستان آرمی کے پاس میزائل ہیں, کیا وہ وہاں پہ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے, ان کو پتہ ہوگا, ہمیں کیا پتہ. ہم جو کال کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ مسلمان امت کی آرمیز جو ہیں وہ مسلمان امت کے درد کو فیل کریں, وہ آگے آئیں تو ہماری امت جو ہے نا ان کے لیے دعائیں کرے گی, ان کی سپورٹ کرے گی, ان کی فائنینشیل ہیلپ کرے گی, جو بھی ہوتا ہے. تو ہم ایک امت کا کانسیپٹ کو تو اجاگر کریں. اگر یہ پریکٹیکلی نہیں ہو رہا اس وقت, جو بھی رکاوٹیں ہیں, سب سے پہلے دیکھیں کوئی ایکشن سے پہلے ایک سوچ ہوتی ہے. اس سوچ وہ کہاں سے جنم لے رہی ہے, وہ اگر اسلامی عقیدے سے جنم لے رہی ہے تو اس کے ساتھ پھر جذبات بھی اٹیچ ہونے چاہیے تاکہ وہ بندہ موٹیویٹ کرتا ہے اپنے عمل کے لیے, ٹھیک ہے. اس عمل کے لیے یہ جو سوچ اور جذبات ہیں جو اسلامی عقیدے سے لنک کر رہے ہوں, ہر بندہ یہ چیک کرے. مثال کے طور پر کیا ایک شخص جو سعودی عرب میں ہے اگر وہ پراؤڈ فیل کر رہا ہے کہ میں سعودی ہوں, ایک تو شناخت کی وجہ سے ہوتا ہے نا, کہیں آپ پاکستانی ہیں, کوئی بنگلہ دیشی ہے, کوئی عراقی ہے, وہ الگ بات ہے. مگر وہ اتنا پراؤڈ فیل کرے اور دوسروں کے ساتھ ڈسکرمنیٹ کرے, جیسے کہ سعودی عرب والے یمن پہ بمباریاں کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے, تو یہ غلط ہے کہ آپ کو کوئی ایک علاقے کو دوسرے علاقے پہ کوئی فوقیت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, سب برابر ہیں مسلمان. تو پہلے سب سے پہلے اپنے ہر بندہ سوچ کو ٹٹولے کہ ہم لوگوں نے جو سوچ اپنائے ہوئے ہیں ساری زندگی پہ جو ہے نا, ان سوچ کے مطابق پھر آگے ہم عمل کے لیے ہم سوچتے ہیں, ان سوچوں کو کریکٹ کریں ہم, کیا وہ اسلامی عقیدے سے لنکڈ اپ ہیں یا نہیں. کیونکہ ہم ایک سیکولر لبرل ورلڈ آرڈر کے تحت ہم سب پلے ہیں. وہ کئی دفعہ میں خود چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ جس معاشرے کے یہ جو کلچر ہے, یہ کلچر کیا اسلامک کلچر سے لنکڈ ہے یا کسی غیر اسلامی کلچر سے لنکڈ ہے. تو میں کون سا کلچر اپنا رہا ہوں, میں کون سی سوچ اپنا رہا ہوں, میری ویلیوز کون سی پری ڈومیننٹ ویلیوز ہیں جن کو میں ہولڈ کر رہا ہوں, میرے فیصلے کرنے سے پہلے کون سی ویلیوز کو جو ہے نا ریفرنس بنا رہا ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پوری مسلمان امت اس وقت پوری دنیا میں ان ویلیوز کو, ان تھاٹس کو چیک کرے اور بیلنس کرے اور اپنے اولاد کو بھی بتائے, اپنی کمیونٹی کے اندر ان کی بات کرے, تاکہ ہم دوبارہ مسلمان امت کا جو کانسیپٹ ہے وہ اگر کہیں کمزور ہے وہ دوبارہ اجاگر ہو جائے. اور جب عوام کا پریشر جب یہ بڑھے گا تو یقین کریں یہ حکومتیں کچھ بھی نہیں کر سکیں گی. اس کی ایک عام ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سعودی عرب میں اس وقت لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہے, عیاشی کے اڈے بن رہے ہیں, نئے شہر تعمیر ہو رہے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں, میں نے ایک دفعہ پڑھی تھی کہ سعودی عرب نے خود سوچا کہ ہمارے لوگ کبھی یورپ میں, کبھی امریکہ میں اور کبھی بحرین میں, یعنی سعودی عرب سے باہر جا کے وہاں پہ ویکینڈز پہ چلے جاتے ہیں, کوئی سنیما میں جا رہا ہے, کوئی جو بھی عیاشی کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہی لوگ ان کو ہم فیسلٹیز دے دیں ملک کے اندر تو وہ یہاں پہ جائیں گے, وہ باہر نہیں جائیں گے. تو وہ جو ہوگا اس سے کیا اکنامک ریسورسز پیدا ہوں گی, ٹیکس وغیرہ ملیں گے, ٹھیک ہے, ہمارے جابس کریٹ ہوں گی. تو وہ ایک یہی ویسٹ کی سوچ ہے. وہ کیا ہے, ان کی جو سرمایہ داران نظام ہے اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ حلال حرام پہ نہیں ہوتی, وہ فائدہ اور نقصان پہ ہوتی ہے. اسلام کی جو ہے نا وہ حلال اور حرام پہ عقیدے کی بنیاد ہوتی ہے. تو جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں ہمیں فائدہ ہوگا اگر یہ ساری انڈسٹری ہم یہاں کریٹ کر لیں, یعنی کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ انٹرٹینمنٹ یہ لوگ جو سعودی لوگ ہیں یہ باہر نہیں جائیں گے, ہمارے ملک کے اندر انٹرٹینمنٹ ان کو دے دی جائے. تو بیسیکلی ان کا فائدہ اور نقصان بنیاد ہوئی نا عقیدے کی. بالکل. تو یہ چیز ہو رہی ہے. ہم اس وقت پوری دنیا میں, مثال پاکستان میں ریسنٹلی گیا, وہاں پہ لوگوں نے, میں سمجھ رہا تھا کہ یار عمران خان جیل میں ہے, شاید بہت سارے لوگ اس پہ بات کریں گے. یقین کرے کوئی بندہ اس پہ بات نہیں کر رہا تھا. لوگ رو رہے تھے کہ بجلی کا بل زیادہ ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, کیسے گزارا کریں. یعنی کہ بجلی کا بل وہاں پہ جو عام بندہ ہے, جو میں کسی ہوٹل میں ٹھہرا تھا تو اس کی بجلی کا یعنی کہ اس کی تنخواہ تھی 26,000 پہ, تو وہ کہہ رہا میرا 18,000 پہ بل ہے, نہ گھر میں کوئی اے سی ہے, ایک پنکھا ہے اور چند بلب ہیں. وہ بیچارہ کچھ اور افورڈ ہی نہیں کر پاتا, غریب بندہ تھا. یار وہ کیسے لوگ گزارا کریں. اور جو ویل آف لوگ ہیں جن کی یعنی کہ اے سی چل رہا ہے, اچھی جاب ہے, وہ بھی کہہ رہے 1.5 لاکھ روپیہ ان کا جو ہے نا بجلی کا بل آ رہا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں ایک پریزنٹیشن میں بلکہ گیا, میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے اپنے گھر میں دعوت دی اور بڑے انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے. تو انہوں نے بڑی ریسرچ کرنے کے بعد پریزنٹیشن کی کہ یہ بجلی کے بل کیوں مہنگے ہیں.
وہ ایک ایسی چیز تھی ہر بندے کو ہٹ کر رہے تھے. ہم وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو حکومتیں ہوتی ہیں نا, مثال کے طور پر ڈیم سے جو ہے نا 1 روپیہ پر یونٹ بجلی پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو حکومت پہ زیادہ ڈیم لگا دے, کیونکہ وہ 53 روپیز پر یونٹ بجلی کیوں چارج کر رہے ہیں جبکہ 1 روپیہ کاسٹ آ رہی ہے. کیونکہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ آگ, پانی اور چراگاہیں یہ عوام کی ملکیت ہوتی ہیں, یہ حدیث کے مطابق, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اسٹیٹ ان کو صرف مینیج کرتی ہے, اور ان کی جو کاسٹ آتی ہے ان کو پروڈیوس کر کے بجلی, اور وہ پروفٹ کے بغیر وہ جو ہے نا کاسٹ دے, ٹھیک ہے. نمبر 1 وہ کیا کرتے ہیں کہ اس حدیث کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں, کیونکہ اسلام کو ریفرنس پوائنٹ ہی نہیں بنایا ہوا انہوں نے کیا ریفرنس پوائنٹ بنایا؟ سرمایہ دارانہ نظام, ٹھیک ہے. یہ جو کیپٹلزم پوری دنیا میں رائج ہے, پاکستان میں بھی یہی ہے. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ یہ ہوتا کیا ہے کہ حکومت چاہتی ہے ہمیں کمیشن ملے, ہم 4 سال کے لیے آئے ہیں, پتہ نہیں دوبارہ حکومت ملے گی کہ نہیں, ہم کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ پروفٹ بنائیں. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمپنیوں کو وہاں پہ جو ہے نا ٹھیکے دے دیے جائیں, وہ آ کے بجلی پروڈیوس کریں, چاہے جو مرضی کاسٹ آئے اس کی, ٹھیک ہے. وہ اپنا پروفٹ بھی بنائیں گے. سرمایہ دار جو لوگ ہیں پاکستان کے اندر, ان کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں بینک سے لے لو, بینک والے ان کو سود چارج کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, عوام پے کرے گی نا, کون سا آپ نے پے کرنا ہے. اب سود بھی اس میں انوالو ہو گیا, ان کی کمیشن بھی انوالو ہوگی, پھر جو باہر سے کمپنیاں آ رہی ہیں وہ بھی اپنا پروفٹ کما رہی ہیں اس کے اندر. پھر جو ایکسٹرا ٹیکسیشن جو گورنمنٹ کلیکٹ نہیں کر پا رہی کیونکہ عوام کا تو حکومت پہ اعتماد ہی نہیں ہے, وہ ایکسٹرا ٹیکس بھی لگا رہے ہیں. ٹی وی کا لائسنس بھی انہوں نے بیچ میں لگایا ہوا بجلی کے بل کے اندر, ٹھیک ہے. اور پھر لائنیں جو پرانی ہوئی ہیں اس کے لاسز بھی بیچ میں ڈالے ہوئے انہوں نے. تو یہ سارا ملا ملوک کے پتہ چل رہا تھا کہ وہاں پہ 53 پینس کیوں کاسٹ آ رہی ہے. تو اینڈ آف دا ڈے وہاں پہ پروٹیسٹ چاہے جتنی مرضی لوگ کریں گے, تو حکومت نے کہا کہ آپ پروٹیسٹ کرنا آپ کا حق ہے, مگر ہم بجلی کی قیمت کم نہیں کریں گے, یہی رہے گی. تو یہ ایک ایسا نظام کی خامیاں جو ہے نا اس کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یار ہم اسلامی نظام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے, ہماری اپنی, ٹھیک ہے, ہم نظام کی تبدیلی ہم نہیں کر پا رہے, مگر کم از کم اس کی سوچ جو رکھنی چاہیے وہ تو رکھیں نا. بالکل. مگر اگر ہم اپنی لائف کو وہی سیکولر لبرل ورلڈ آرڈر کے تحت, وہی انٹرنیشنل لا, وہی یونائٹڈ نیشنز کو ریفرنس پوائنٹ بنائیں, کئی پرابلمس ہوں گے تو ہم وہی کریں. مثال کے طور پر کووڈ کے دوران ہم نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو اپنا امیر بنایا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جی مسجدیں بند کرو, تو ہم نے بند کر دیں. انہوں نے کہا جی کھول لو مگر وقفے سے کھڑے ہو جاؤ, ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے نہیں کھڑے ہونا. بھائی ہمارا امیر کہاں ہے؟ مسلمان امت کا کوئی امیر ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں. تو یہ جو ہے نا کمی جو ہے نا, اس کو ہر وقت, چاہے کووڈ ہو, چاہے کوئی پریویس جنگیں ہوں, چاہے ابھی جو جنگ ہو رہی ہے غزہ میں, یہ کمی اس امیر کی جو جہاد کے لیے اعلان کرتا ہے اس وقت جو فرض ہو چکا ہے وہ نہیں ہے. اس کمی کو کیسے دور کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ساری اپنی اصلاح کریں, اور وہ جو جذبات ہیں, وہ جو سوچ ہے اس کو اپنائیں, اور جذبات میں آ کے کوئی ایسا کام نہ کریں جو اسلام کو بھی بدنام کرے, دہشت گرد بھی خود قرار دیے جائیں, اور اچیومنٹ بھی کچھ نہ ہو. یہ ضروری ہے. اچھا, اس میں آپ نے بہت سارے اچھے پوائنٹس جو ہے نا پاکستان کی اکانومی کو لے کے بھی آپ نے مینشن کیے ہیں, اور اٹس انٹرسٹنگ کہ آپ نے حماس اور جہاد اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے بارے میں بات کی ہے. اگر آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی انٹرویوز ہو رہے ہیں گیسٹ کے ساتھ, وہ سب سے پہلی بات ہی یہ کرتے ہیں, یہ جو غزہ میں بھی کیجولیٹیز ہوئی ہیں اس کے بعد, پھر بھی ان کا جو فرسٹ ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے کہ 7 اکتوبر حماس نے حملہ کیا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ جو دوسری سائٹ ہے فلسطینیوں کی, بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں, اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے. تو اب جو مسلمان ایک عام بندہ دیکھ رہا ہے, اب وہ کہتے ہیں یار کہ ہم حماس کو کنڈیم بھی نہیں کر سکتے, ان کے حق میں بول بھی نہیں سکتے کہ کہیں یہ ہمیں بھی ٹیررسٹ لیبل نہ کر دینا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل جو ہے وہ ہے ہی جہاد, مطلب کفار کے ساتھ جا کے مقابلہ کرنا, جنگ کرنا, جو کہ اسلام میں. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں سیکولرزم کے اندر, اور اس کے اندر اتنی سارے ریسٹرکشنز ہیں جو آپ نے مینشن کی ہیں, پاکستان کے اندر بھی ہیں, تو اس کا ہم کس طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک عام جو شہری ہے وہ اس چیز کو کیسے لے کے چل سکتا ہے اپنے اوپر فرض بنا کے کہ میرا یہ فرض بنتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے پروٹیسٹ کر لیے, آپ نے ایڈز بھی بھیج دی, میرے گھر میں آ کے اگر کوئی حملہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اسرائیل بول رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں فلسطینیوں کو مار کے, تو فلسطین میں جو حماس ہے وہ دوبارہ سے ان پہ حملہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ بھی تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں نا. لیکن اب انہوں نے میڈیا کے اندر اور پوری جو جنرل پبلک ہے اس میں یہ پرسیپشن بنا دی ہے کہ بھائی جو اسلامک گروپس ہیں وہ سارے ٹیررسٹ ہیں. وہ اگر اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں تو بھائی جیسے آئیسیز ہے, جیسے طالبان کا آپ نے ذکر کیا ارلیئر آن,
کہ جو امریکہ ان کے ملک میں جا کے مار رہا ہے ان کو, تو آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے نا, آپ نے ڈیفینڈ تو کرنا اپنے آپ کو, لیکن انہوں نے اس کو لیبل کر دیا کہ ٹیررسٹ گروپ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اب حماس کو بھی وہ ایسے ہی لیبل کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وٹس ایور. تو اس میں یہ بتائیے گا کہ ایک تو حماس کو آپ کس طرح لیتے ہیں, اور دوسرا جو پی ایل او قائم ہوئی تھی ویسٹ بینک کے اندر, اس کو جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے, یہ دونوں کو ذرا کلیریفائی کیجیے گا. پی ایل او جب یاسر عرفات جو ہے نا اس کے امیر تھے, تو وہ بھی پہلے شروع میں تو وہ بھی ملیٹنٹ ونگ تھے, اور وہ بھی جو ہے نا دہشت گرد قرار دیے جا رہے تھے ایک ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے. مگر جب انہوں نے کافی عرصہ جو ہے نا دیکھا کہ ہم جو ہے نا گوریلا وار کے ذریعے ہم جو کچھ اچیو کرنا چاہتے تھے, انہیں تنگ تو بہت کیا اسرائیلیوں کو, مگر اینڈ آف دا ڈے وہ اچیومنٹ نہیں کر پا رہے تھے, تو وہ ان کو بھی مجبور کیا گیا کہ آپ ٹیبل پہ آئیں, بات کریں, ہتھیار پھینکیں, اور وہ پھر ہتھیار پھینکے انہوں نے, پھر ان کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. مگر ابھی شاید یہ حماس پہ بھی پریشر ہوگا, کیونکہ جب وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک سیاسی جماعت بن کے پی ایل او جو کہ اس وقت ویسٹ بینک میں ان کا اور فتح کا ان دونوں کا وہاں پہ زیادہ ہولڈ ہے, اور حماس کو چونکہ وہاں پہ غازہ میں ہولڈ ہے, تو اگر وہ انہوں نے اچیومنٹ کیا کیا, ابھی دیکھیں نا اب حماس تو غزہ میں ہے, مگر ویسٹ بینک کے کیا مسلمان امن میں ہیں؟ وہاں پہ بھی جو ہے نا جھڑپیں ہوتی ہیں, اور کوئی نہ کوئی میزائل مار کے تو ان کو بھی مار دیا جاتا ہے. ایون کہ اسرائیل کے اندر جو عربی ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا کل ہی کہ کچھ لوگوں کو وہاں پہ بھی اریسٹ کیا گیا. وہ کس لیے کہ صرف انہوں نے پوسٹ کوئی ایسی لگائی ہوگی جو فلسطینیوں کے حق میں ہوگی, تو وہ ان کو بالکل آزادی نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ بھی لگا سکیں ان کے حق میں. تو یہ کہہ دینا کہ صرف حماس چونکہ وہ ایک ملیٹنٹ ونگ ہے اور انہوں نے یہ جو ہے نا اس کی وجہ سے مسلمان سفر کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. مسلمان جہاں پہ اسرائیل کے اندر ہیں جو فلسطین کے حق میں, ان کو بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے, وہ بھی بیچارے بول نہیں پا رہے. اور حق بات کرنا یہ تو بہت ضروری ہے آج کے دور میں. اگر میں کہوں گا کہ آج کی اس انٹرویو میں اگر ایک بات اگر ہر بندہ سمجھ لے کہ حق کا ساتھ ضرور دیں, خاموشی اختیار کرنا یہ آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی بولنا چاہیے, ہمیں بھی بولنا چاہیے, اور حق کا ساتھ ضرور دیں. اور ٹھیک ہے, حماس نے ایک چونکہ ایک اتنا پریشر بلٹ ہو چکا ہوا تھا, اور جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کیوں ہتھیار اٹھائے تاکہ وہ اپنے آپ کو دفاع کر سکیں. مگر یہ اسرائیل والوں نے ہی پریشر ڈالا ہے نا. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھیں ہسٹری کو اسٹڈی کریں کہ ایون 9/11 میں جو القاعدہ والوں نے جو کچھ کیا تو انہوں نے کیوں کیا تھا. میں تو جب یونیورسٹی میں تھا اس وقت 1998 میں, یعنی کہ جو ہے نا میں نے پڑھا تھا یونیورسٹی کے بعد, اس وقت تو 9/11 سے پہلے کی بات ہے, میں نے اسامہ بن لادن کی کتاب انہی کی لائبریری میں سے پڑھی تھی. اس میں تو پورا کچھ لکھا ہوا تھا. یہ ہیرو تھا ان کا, ایک تو ہیرو تھا, اس کی بات کی میں بات کر رہا ہوں جی جی, کہ اس نے کو چیلنج کیا ہوا تھا, اور اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں کہ یہ مسلمانوں پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں, چاہے وہ فائنینشیل ظلم ہو, چاہے وہ اپنے ان کو آزادی نہیں دے رہے اپنے ممالک کے اندر. ٹھیک ہے, اگر وہ کہیں بھی اسلامی قانون بنانا چاہتے ہیں تو ان جماعتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے. اس میں مصر کو بھی ریسنٹلی دیکھ سکتے ہیں, اس سے پہلے الجیریا کو دیکھ لیں. جب انہی کی جمہوریت کے اصولوں کے مطابق جب لوگ اپنے اسلامی قوانین جو چاہتے ہیں کہ ایسی جماعت آگے آئے جو قرآن و سنت کے مطابق کانسٹیٹیوشنز بنائیں اور ہم اس پہ عمل کریں, وہ ان کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں. لیکن پھر آپ نے دوبارہ 9/11 کا مینشن کیا ہے, وہ تو جو گور انویسٹیگیٹر ہیں ایجنسیز, انہوں نے پروف کیا کہ وہ تو انسائڈ جاب تھی. اور اس کا یہ جو بھی حماس اور اسرائیل کے ساتھ جو مسئلہ چل رہا ہے, اب ایک آپ کی اتنی مطلب نمبر 1 IDF جو آپ کی فورس ہے جو کہ 24 آورس سرویلنس پہ رکھتی ہے اس کو غازہ کے لوگوں کو, فلسطینیوں کو, اس کے علاوہ آپ کی موساد جو ہے ٹاپ کی انٹیلیجنس ہے, اس کے علاوہ آپ کا آئرن ڈوم بھی, آپ کہہ رہے ہیں پیراشوٹ پہن کے لوگ وہاں پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو تو کلیریفائی کریں نا کہ یار ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں. اگر تو کر سکتے ہیں دیٹ مینس کہ آپ تو فارغ ہیں, آپ جو اب تک کر رہے تھے وہ تو فیک ہے نا سارا. کہ ہمارا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے, ہمارا جو ملٹری ڈیفنس سسٹم ہے وہ بڑا ٹاپ نوچ ہے, اور کوئی ہے جو انویڈ نہیں کر سکتا. کیونکہ میں اس میں ایک تو ہوتی ہے کانسپریسی تھیوری, میں فیکٹس دیکھنا چاہتا ہوں کہ کانسپریسی تھیوری وہ کبھی اگر پروو نہ ہو تو وہ فیکٹ نہیں رہتی, کانسپریسی تھیوری رہتی ہے. تو 9/11 کو میں جو ہے نا ایز اے فیکٹ ہی رکھوں گا, اسی طریقے سے اس کو بھی میں ایز اے فیکٹ رکھوں گا کہ کیا اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کا کمزور ہو چکی تھی کہ وہ پھر انہوں نے یا پھر انہوں نے
خود ہی ان کو آنے دیا تاکہ ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن اب 9/11 کے بعد اگر دیکھیں تو اس کے بعد انہوں نے انویژن شروع کی تھی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر, کیونکہ ان کو ایک بہانہ چاہیے تھا نا فائدہ جانے کے لیے, لانگ ٹرم ان کو فائدہ. اور یہی لوگ کہہ رہے ہیں ایون جو نان مسلم جو مطلب تھوڑا لاجیکلی سوچ رہے ہیں کہ اگر اب یہ ایتھنیکلی کلینزنگ کر رہے ہیں عربوں کی یا مسلمانوں کی, تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے تھا نا ایشو جس کو مطلب بنیاد بنا کے تو اس کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا, کیونکہ ویسٹ بینک میں آپ نے کہا ویسٹ بینک میں تو نہیں ہے حماس, تو وہاں پہ بھی جتنے بھی 2014 میں جو کانفلکٹ ہوا تھا, 18 میں ہوا تھا, اس کے بعد سیمز لائک ہر 4-5 سال کے بعد یہ کرتے ہیں, ابھی بھی ہو رہا ہے. اچھا اس کے اندر میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا اسی سوال میں. یہ آپ کو پتہ ہوگا, آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا ہلری کلنٹن کا نا ایک انٹرویو ہے, اس کے اندر اس نے یہ صاف بولا ہے کہ وی کریٹڈ طالبان. یہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, اور اس نے پھر ساتھ اس نے ایڈ کیا کہ ود دا ہیلپ آف پاکستانی انٹیلیجنس اور ٹو ڈیفیٹ سوویٹس, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ناؤ وی ٹرنڈ اگینسٹ دم, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے وہ ضرورت کے نہیں رہے, ہم اگینسٹ ہو گئے. اب اسی طرح آج کل بھی یہ لوگ, اب یہ تو کانسپریسی نہیں ہے نا, کیونکہ یہ تو ہلری نے خود بول دیا نا. اب آج کل بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ حماس واز کریٹڈ بائی اسرائیل ٹو ڈو سم سرٹن تھنگس. اب ہلری نے ساری چیزیں تب بولیں جب پانی سر سے گزر چکا تھا, وہ ادھر پہنچ گئے تھے, انویڈ کر چکے تھے, لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو مار دیا تھا. پھر اس نے آگے یہ انٹرویو میں بولا جی یہ تو ہم نے خود بنایا تھا, صرف اب مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا ایجنڈا تھا اس کا. آج سے سال بعد 2 سال بعد پتہ لگتا ہے آپ کو کہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ سارے فیکٹ, یہ تو فیکٹ ہے نا کہ آئرن ڈوم ہے, یہ تو فیکٹ ہے نا کہ IDF ہے, یہ تو فیکٹ ہے نا کہ موساد ہے, اس سے تو یہ تو کانسپریسی نہیں ہے. تو یہ ساری دنیا کی سب سے پاورفل ملٹری ہوتے ہوئے آپ کے اوپر وہ پیراشوٹ سے آ کے ایک میوزک فیسٹیول پہ اٹیک کرتے ہیں, اس کی بیس پہ, اس ایک اٹیک کی بیس پہ جس پہ کچھ 100 لوگ بھی جو مرتے ہیں وہ بھی ریئلٹی نہیں پتا, وہ بھی کانسپریسی شاید بڑی ہے, وہ شاید اس سے بڑی کانسپریسی ہے کہ کتنے لوگ مرے, اور اس کے بعد آپ اس کی بیس پہ آپ ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ, اور یہ بھی ہسٹری ایک طرح کی ریپیٹ ہو رہی ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں پہلے کر کے بھی انہوں نے, یعنی اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا تو یہ 2 جہاز آئے تھے صرف, جو کہ جس کی پکچرز بھی موجود ہیں کہ انہوں نے بینر لگائے ہوئے تھے کہ پلیز ہمیں سیو کریں اور ہمیں تھوڑا سا پناہ دیں. اور اس کے بعد یہ جو برٹش نے ان کا وہ 1917 میں کرایا ہے جو بھی, اب وہ تھوڑے سے لوگ آئے, انہوں نے ان کو پناہ دی, کرتے 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 اب فلسطین سے بڑا اسرائیل ہے, صرف ایک غزہ اسٹرپ ہے اور ادھر سارا ویسٹ بینک ہے, باقی اسرائیل تو بڑا ہے. اور اگر آپ اسی کو ہی کنٹینیو کریں تو اس کے پیچھے جو بڑا, جو میں پہلے سوال کیا تھا کہ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پوری لینڈ کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں نا, جو کہ ہماری کتابوں میں بھی مینشن ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایونچولی یہ کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اینڈ کہاں پہ ہوگا, یہ چیزیں چلتی رہیں گی. پہلے بات تو میں کلیئر کر دوں کہ یہ ہم ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اگر گراؤنڈ ریالٹی فیکٹس دیکھے جائیں نا, کانسپریسی تھیوریز کو نکال دیے جائیں, تو اسرائیل کو اتنی بڑی طاقت نہیں ہے. اگر ایک جماعت ان کو آ کے چیلنج کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو اچانک ان کے 1000 سے اوپر بندے مار جاتے ہیں, اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے. اگر ہم مسلمان ملکوں کے پاس ٹرینڈ آرمیز ہیں, ان کے پاس جذبہ ہے لڑنے کا, جو ان کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب یہ وہاں پہ اٹیک ہوئے تو ان کے پتہ نہیں کوئی 70,000 کے قریب تو جو ہے نا اسرائیلی وہاں سٹیزنز جن کے پاس ڈیول نیشنلٹیز, وہ تو نکل گئے ہیں وہاں سے. وہ کیوں نکل رہے ہیں؟ ان کے پاس وہ بالکل خوف ہوتا ہے, وہ ان کے پاس جذبہ نہیں ہوتا. ہم مسلمانوں کے تو ہر طرف ہی ہمیں کامیابی ہے, چاہے ہم یہاں پہ غازی ہوں یا شہید ہوں, ٹھیک ہے, یا ہمیں فتح ہے یا ہم شہید ہو جائیں گے تو آخرت میں بھی ہمیں وہ جنت ملے گی. تو اس میں کوئی ناکامی نہیں ہے, اور ہمیں کبھی بھی یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بڑی طاقت ہیں, بلکہ یہ ثابت ہو چکا ہے وہ اتنی بڑی طاقت ہے نہیں. دوسرا جو پہلے سوال تھا کہ امریکہ نے اپنے بحری بھیڑے بھیجے ہیں, 2 بھیج دیے ہیں, وہ صرف اسی لیے ہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ مسلمان امت میں جو جذبہ ہے وہ ہمارے جو مختلف ممالک میں ایجنٹس ہیں, وہ اگر وہ پریشر جو لیڈ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو اتر جائیں, تو یہ اگر آگے تو ایسا نہ ہو کہ یہ جنگ جو ہے نا, جو ہم نے مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کو استعمال کر رہے ہیں, وہ ایسا نہ ہو ختم ہو جائے. تو یہ باقاعدہ اپنی انٹیلیجنس, مثلا برطانیہ والے انٹیلیجنس اپنی پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ بحری بیڑے اسی لیے لے کر آئیں کہ پریشر مزید ان حکومتوں پہ پڑا رہے, ٹھیک ہے, اور یہ انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کہ کیا ہونے والا ہے, کہیں اور اٹیک تو نہیں ہونے لگے, تاکہ ان کو مزید پروٹیکشن کے لیے یہ کر رہے ہیں. مگر ڈیپ انسائڈ کہ جب ان کو پتہ ہو کہ یہ انسانیت کی خلاف ورزی ہے, جیسے یونائٹڈ نیشنز کی کالی رپورٹ آئی ہے کہ اسرائیل نے اس وار کے اندر, غزہ کے اندر کتنے جیسے ہاسپٹل پہ اٹیک کیا, اس کے علاوہ کتنے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہیں, جو انٹرنیشنل لا یعنی کہ جنگ میں بھی اصول ہوتے ہیں, اس کی وائلیشن کی ہے.
آج ان کا جو امبیسڈر تھا وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں اس نے تو وہ رپورٹ ہی پھاڑ کے پھینک دی ہے. تو اس نے کہا یہ اینٹی سیمیٹک کے بن میں جائے گی یہ، اس کی ہمیں کوئی یہ ذرا تھوڑا ایکسپلین کیجیے، یہ میں نے واقعہ سنا نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی آج ہی میں دیکھ رہا تھا خبر کہ یونائٹڈ نیشنز نے جو ابھی لیٹسٹ رپورٹ شائع کی ہے کہ اسرائیل نے اس وار کے اندر ہیومن رائٹس کی کتنی وائلیشن کی ہے، جو کہ وارز کے اصول کے خلاف جاتی ہے. ان کو الاؤ نہیں ہے کہ سویلینز کو ٹارگٹ کرنا، اور خصوصی طور پر ہاسپٹل جیسے آپ کو پتہ ہے وہ ٹارگٹ ہوا تھا. وہ انہوں نے وقتی طور پر ان کو پتہ تھا کہ یہ غلط ہے، تو انہوں نے کہا جی ان کا اپنا حماس کا اپنا میزائل جو ان کو لگ ہے تو مس فائر ہو گیا. تو یعنی کہ اپنا بلیم اٹھانا چاہتے کیونکہ ان کو پتہ یہ غلط تھا. تو ابھی تک وہ انڈیپینڈنٹ کہہ رہے ہیں جی کوئی آبزرورز وہاں جائیں، وہاں پہ کوئی اس کو چیک کریں کہ کیا ہوا تاکہ آفیشلی پتہ چلے. مگر پوری دنیا کو پتہ ہے یار اسرائیل کتنا ظلم کر رہا ہے. جو ناردرن غزہ سے لوگوں کو ساؤتھ غزہ میں بھیج رہے ہیں کہ وہ سیف ایریا ہے، وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں ٹرکوں میں تو وہ ان کو بھی میزائل سے اڑا دیا جا رہا ہے. تو ان کا ہم اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں کہ یہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے وہ جاری ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ ہم لوگ ان سے نہ لڑ سکیں. پرانی جو ہسٹری بتائی جاتی ہے نا کہ مثلا 67 کی وار میں مار کھائی گئی تھی، یہ بیسیکلی اس وقت کیا ہوا تھا، مصر کے اندر جہاز اڑے ہی نہیں تھے. انہوں نے اپنی اس وقت جو ہے نا عورتیں بھیجی تھیں، بیلی ڈانسرز تھیں جو بھی، وہ جو ہے نا انٹیلیجنس ان کی تھی، وہاں پہ جو ہے نا ان کو رپورٹیں مل رہی تھیں کہ کہاں پہ ان کے جہاز ہیں، کہاں فورسز ہیں اور کیا کیا پلان کر رہے ہیں. ان کو انفارمیشن مل گئی تو وہ جہاز لا کے تو ان کو جہاز وہاں بیٹھے ہوئے ان کو سب کو تباہ کر دیا گیا تھا. تو یہ تو ریالٹی تھی، ان کی جنگ تو ہی نہیں تھی. 6 دن چلی تھی جنگ. ہاں، تو وہ بیسیکلی ایک نہ ہونے والی جنگ انہوں نے جیت کے تو مسلمانوں پہ کیا کر دیا کہ اتنے مسلمان ملک جو ہے نا مل کے قبضہ کرنا چاہتے تھے واپس اپنے اسرائیل کے اوپر، اور وہ جو ہے نا ہم نے کس طریقے سے ان کو مار دی. تو یہ خوف بٹھا دیا گیا ہے ہمارے ذہنوں کے اندر کہ اسرائیل بہت طاقتور ہیں. ان ریالٹی ایسا نہیں ہے. میں ایک چیز سوچ رہا تھا، میں آپ کی بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو ایسے ہوتا تھا کہ ان کے نا فلائی بائز ہوتے تھے F-16s کے. مجھے یاد ہے ہم لوگ میں نے یہ نہیں مجھے آنکھوں دیکھا یاد ہے کہ میں گھر کے باہر اپنے کھڑا ہوا تھا، ویسے ہی کھیل رہے تھے جس طرح بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اوپر سے نا 2 F-16 گزرے، اور جب F-16 گزرتے ہیں تو پھر وہ ایک طرح کی زمین ہلتی ہے. تو وہ ہم لوگ ڈر کے نا اندر آئے. تو اس کے بعد ہم نے خبریں آن کی تو شام کو پتہ لگا جی کوئی وہ کر رہے تھے پیٹرولنگ یا کوئی ایکٹیویٹی ایسی کوئی. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، کسی نے بنائی ہوئی تھی کہ ٹرین کی لمبی سی ٹرین ہے امریکہ میں، اور اس کے اوپر سارے ٹینکس ہی ٹینکس ہیں، اور وہ ایسے جا رہی ہے. تو وہ جو بندہ بنا رہا ہے نا، وہ اس کی گفتگو میں خوف ہے کہ پتہ نہیں دنیا میں کیا ہونے لگا ہے، وہ یہ موبلائز کیوں کر رہے ہیں ٹینکس کو، یہ وہ. تو میں اس ٹائم پہ یہ سوچ رہا تھا، یہ میری ایک اپنی ذہن میں سوچ آ رہی تھی کہ دیکھو ساری دنیا میں اس ٹائم پہ ایک قسم کی آگ لگی ہے مسلمانوں کے اندر کہ یار یہ ہمارے بہن بھائیوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کہہ پا رہے. تو ہمارے جو مسلمان فوجی ہیں جن کے پاس 23 مارچ کی پریڈ میں اس طرح ٹینک لے کے آتے ہیں، اس طرح وہ ہیلی کاپٹر ایسے لے کے آتے ہیں، اس طرح پتہ نہیں وہ سیلوں سے چلنے والے ہیں، اتنے زیادہ لے آتے ہیں. تو اگر آپ صرف ان کو موبلائز ہی کر دو، صرف آپ کوئی ویڈیوز ہی بنا دو، کوئی ایسے کر دو کہ بھائی ہم ریڈی ہیں، وی آر ریڈی. جس طرح انڈیا سے آپ کو پتہ نا اکثر کبھی کوئی ہو جائے بارڈر پہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ جنگ کرنے پہنچ گئے ہو، لیکن آپ اپنے آپ کو تھوڑا ریڈی کرتے ہو اور ان کو شو کرتے ہو کہ وی آر ریڈی، کمزور نہیں ہیں ہم کمزور نہیں ہیں. تو اگر یہ سائیڈ کر رہی ہے آلریڈی، اور اوبویسلی اگر وہ کر رہی ہے تو ان کو آپ پہ بھی اعتراض نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو آپ لڑ تو سکتے ہو نا کہ بھئی آپ نے 2 بیڑی پیڑے لے آئے ہو، ساری دنیا کو CNN BBC پہ دکھا رہے ہو، تو ہم نے اگر تھوڑی سی ایکٹیویٹی کر لی تو کیا ہے. تو ایٹ لیسٹ مجھے یہ ہوتا ہے، یہ ایک طرح کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ آپ یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر کے ہی ان پہ ایک روپ ڈال سکتے ہو کہ بھائی وی آر ریڈی. مجھے یاد ہے عمران خان ایک جلسے میں تھا، تو آپ کو پتہ ہے نا زرداری کے دور میں انہوں نے میرا خیال ہے کچھ 600 ڈرون مارے تھے وزیرستان میں، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، یہ گورنمنٹس نے خود اپنے اسٹیٹس دیے ہوئے ہیں. تو وہ ایک جلسے میں گیا ادھر، صرف اس نے سٹیج پہ کھڑے ہو گیا ایک چیز بولی کہ جب سے میں آیا ہوں کوئی، ان لوگوں سے پوچھا کہ جب سے میں آیا ہوں کوئی ڈرون ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اگر ہوا بھی تو میں اپنی ایئر فورس کو بولوں گا کہ وہ ڈرون نیچے گرا دے. اب یہ اتنی سی بات کی تھی اس نے صرف. اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اتنا حوصلہ، اسپیشلی جو وہاں کے لوگ تھے، کہ یار شکر ہے ہمارا کچھ سوچ رہا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ فلسطینی اس ٹائم پہ بیچارے ہیں، لائک لٹرلی بیچارے ہیں، کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
اور ان کا مقابلہ اپیرنٹلی، چلیں ٹھیک ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ فیکٹس ہیں، لیکن اپیرنٹلی دنیا کی سب سے بڑی فورس ہے اور سب سے بڑی اس سے ہے. تو کم از کم جو ہمارے ملک ہیں وہ تھوڑا سا تو سٹینڈ بائی لیں نا کہ بھائی. بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں ترکی نے، اردوغان نے بڑا اچھا بیان دیا، اسرائیل کے خلاف تھا بیان، وہ پریکٹیکلی بھی کچھ کرے. خالی بیان کافی نہیں ہے. جیسے اگر فوج کو نہیں لے کر آتا، خالی تیاری کر دے فوج کی، وہ کہے کہ ہم نے آرڈر دیا ہوا ریڈی کہ جو ہے نا رہیں، تو یہ بھی ایک پریشر پڑ جاتا ہے. ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا، غالباً 1998 کی بات ہے، تو فلسطین میں کیوں جشن منائے گئے تھے؟ تو وہ اس لیے جشن منا رہے تھے کہ مسلمان امت میں ایک قوت پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آج اس کا کیا فائدہ ہمیں؟ اگر آج وہ بیچارے مظلوم بیچارے وہ مر رہے ہیں اور ہمارے وہ ایٹمی طاقت کا کیا فائدہ کہ ان کی مدد نہ کر پائیں؟ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ فرض کریں آپ کے فیملی کے اندر آپ کا بچہ یا کوئی بھائی یا جم میں جا رہا ہے روز اور باڈی بلڈنگ کر رہا ہے، ویٹ لفٹنگ کر رہا ہے، مسل بنا رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایکسرسائز کر رہا ہے، ورزش ہے، صحت بنا رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی ہوتا ہے نا یار چلو طاقتور ہے یہ بندہ، کل کو ہمارے گھر پہ کوئی حملہ کر دیتا ہے، کوئی ناانصافی کرتا ہے، یار یہ ہمیں بچائے گا. یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے نا. اگر وہ آپ کے اوپر حملہ ہو جائے اور سامنے کھڑا ہو کے وہ دیکھتا رہے تو آپ کو کیا فیل ہوگا؟ کہیں گے یار کیا فائدہ تمہارے مسل بنانے کا؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو آج امت کو تو یہ بھی ہے نا کہ یار آپ لوگوں کی فوجوں کا کیا فائدہ؟ آپ وہاں بیٹھ کے کیا اپنے بیرکس میں جوتے پالش کرنے کے لیے آپ کو بیٹھایا گیا ہے، اور خالی ٹریننگ ہی ساری زندگی لیتے رہو. اور مجھے یہ ہوتا ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، رشیا کے بیان آ رہے ہیں، رشیا از ناٹ اے مسلم اسٹیٹ اور واٹ ایور، لیکن ایٹ لیسٹ پوٹن نے کہا ہے کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. اس کے بعد میں ایک اور چیز اسی میں جس طرح آپ نے بولی، اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ نارتھ کوریا کا جب نام لیا جاتا ہے نا، ابھی میں نارتھ کوریا کا نام لوں تو سب سے پہلا آپ کے ویو کیا آتا ہے کہ جی وہ پریڈ ہو رہی ہے، لاکھوں کے قریب وہ فوجی ہیں، وہ ایسے اس کو وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، یہی آتا ہے نا، آپ کو ٹی وی پہ دکھایا ہی جاتا ہے. اور آپ سوچیں صرف اس وجہ سے کہ وہاں سے وہ ویڈیو ہی یہ باہر نکلتی ہے، کیونکہ وہاں تو انٹرنیشنل میڈیا ویسے نہیں جا سکتا، اتنی سی وہ ملک ہے چھوٹا سا وہ، اور اس کے روب ساری دنیا پہ ہے کہ امریکہ بھی جا کے پنگا نہیں لیتا کہ بھائی نارتھ کوریا کبھی میزائل پھینک دے گا. اس کی بات ہی یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے نارتھ کوریا نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارے میزائلوں کے رخ تمہاری طرف ہیں، صرف یہ بولا تھا. یعنی یہ بات ایسی ہے کہ یعنی آپ ایگزامپلز لائیو لے سکتے ہو نا آج دنیا سے کہ یہ لوگ وہ کر رہے ہیں. وہ اتنا سا ملک ہے، وہ ساری دنیا کو دھمکی لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے رخ تمہاری طرف ہیں، حالانکہ کیا اس نے آج تک کچھ نہیں، اور شاید کرے بھی نہ. مگر ایون کہ ساؤتھ کوریا کو بھی اگر وہ تباہ کر سکتا ہے نا، تو یہ بھی ان کا ہوتا ہے یار ہم کوئی ایسا ایکشن نہ لیں کہ ساؤتھ کوریا ٹربل میں آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک فیکٹس ہیں کہ واقعی جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی حکم دیتا ہے کہ اپنے جو ہے نا ڈیفنس کے لیے اپنے طاقت جو ہے نا یہ لازمی بنا کے رکھیں، تیاری کریں. ٹھیک ہے، جو قومیں تیاری نہیں کرتی وہ تباہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جو قومیں جنگیں لڑتی ہیں وہ تباہ نہیں ہوتی ہیں، وہ دوبارہ ریوائیو ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ ورلڈ وار میں یا سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر جرمنی تھا یا سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان تھا، آج دیکھیں وہ تباہی کھانے کے بعد بھی آپ دیکھیں کہاں پہ پہنچ کی ہوئی ہیں. امریکہ نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، یعنی غیر مسلم قوم ہے، سب کچھ ہے، اور پھر بھی وہ تباہ نہیں ہوئے. مکار بھی تو ہے نا یار، وہ مکاری الگ ہے، وہ مکاری الگ ہے، مگر وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جو ملک کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے نا، وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اپنی آپ کو ہمیشہ اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں ابھی لیٹسٹ اسلحہ ان کو چاہیے ہوتا ہے، ان کی ریسرچ یونیورسٹیز میں کیا ہو رہی ہوگی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے مطابق یا لیٹسٹ میزائلز کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو وہ ٹیکنالوجیکلی ہمیشہ ایڈوانس رہتے ہیں. تو ہم مسلمان ملکوں کو لڑائی سے پیچھے کترانا نہیں چاہیے. ہمیں لڑائی کا جذبہ جو اسلام نے دیا ہے اس کو اپنانا چاہیے اور اپنے لیے تیاری رکھنی چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ذہنوں کی سوچ بڑھے گی، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف خود ہی آگے بڑھیں گے، کسی کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم کمزور ہیں اکنامکلی اور ایجوکیشن کے لحاظ سے ہمیں پہلے ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے. بھائی ساری قوم بھی آپ کی پی ایچ ڈی بھی کر لے گی تو اس سے کہ یہ کیا غزہ آزاد ہو جائے گا؟ ایسے نہیں ہوتا. لیکن یہ فیکٹ بھی ہے نا. اب جب آپ جیسے ابھی پاکستان کی بات کر رہے تھے، اب انہوں نے وہاں پہ اتنی مفلسی اور غربت پھیلا دی ہے. ایک بندہ ہے مزدور ہے جس کے 4-5 بچے ہیں، اس نے اس کی کفالت کرنی ہے. بجلی کے بل آپ نے بتایا اتنے اسکائی راکیٹنگ ہو گئے ہیں، ہائی پرائسز ہیں، پھر اس کے بعد کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں یار کہ میں مسلمان، ان کو تو چھوڑ دیں فلسطین اور غزہ کو اور یہ اسرائیل کو، وہ کہتا ہے میں اپنے ملک کے لیے نہیں نکل سکتا، میں نکلوں گا تو میری دیہڑی مر جائے گی، دیہڑی مرے گی تو پیسے نہیں آ سکتے، پیسے نہیں آئیں گے تو کھانا نہیں دے سکتا.
تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر اس کو پوڈ کاسٹ کو ختم بھی کرتے ہیں. جو فلسطین میں ابھی جو ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ کے نظریے کے مطابق, آپ کی ریسرچ بھی زیادہ ہے, اس کو ہم اینڈ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ ویسے آپ نے کافی ساری چیزیں بتائی ہیں کہ مسلمان کو خود جو ان سے اسٹرانگ ہونا چاہیے, لیکن اگر اس کو پریکٹیکلی ڈسکس کیا جائے یا اگر آپ کو میسیج دینا چاہیں تو ایک فائنل نوٹ کے اوپر اگر آپ کچھ بتائیں ہماری آڈینس کو. تو شارٹ ٹرم میں تو یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ وار رکے, اور سب سے بیسٹ طریقہ وار کو روکنے کا ہے کہ اس مسلمان آرمی کو اس وقت موو ہونا چاہیے کہیں سے بھی ہوں. ہم سب لوگوں کا کسی نہ کسی مسلمان ممالک سے تعلق ہے, جن کے آرمی میں کسی دوست یا ہیں ریلیٹیوس ہیں, ان کو تک میسیج پہنچائیں. ایک یاد دہانی, ان کو خود پتہ ہونا چاہیے, تو ایک پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے تاکہ وہ کچھ ایکشن لیں. لانگ ٹرم میں یہی ہے کہ ان آرمیز کو رکاوٹ کس چیز کی ہے, وہ یہ ہے جس سے میں نے ذکر کیا تھا کانسٹیٹیوشنس, ان کو انٹرنیشنل لاز کے اندر یہ رکے ہوئے ہیں. تو اس جو نا غلامی سے باہر نکلیں, یہ نیشن سٹیٹ تھیوری سے باہر نکلیں, ٹھیک ہے, اور ہم اپنے اسلام کو ریفرنس پوائنٹ بنائیں کہ اسلام اگر مکمل دین ہے تو ان کی فارن پالیسی کیا ہے, اسلام کی سیاسی پولیٹیکل سسٹم کیا ہے جو کہ خلافت کا تھا, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اسلام کا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے, جہاں پہ سیکولر ویلیوز کو پروموٹ نہیں ہوتا, اسلامک کلچر کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں ایجوکیشن سسٹم. آپ بے شک سائنس ہسٹری جو مرضی پڑھیں, مگر کم از کم دیکھیں کہ اس میں آؤٹ پٹ کیا ہو رہا ہے. بالکل. آج کل تو پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں, کیونکہ سیکولر ایجوکیشن سسٹم سے ہم کیا نکل رہے ہیں, ہم ایک وہی لڑائی سے دور ہٹنے والے, وہ سمجھتے ہیں جہاں لڑائی نہ ہو تو یہی امن ہے. بھائی وہ امن نہیں ہوتا. وہ ایون کہ فائنینشیل ظلم کہیں اگر ہو رہا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, جیسے VAT ہے یا سیلز ٹیکس ہمارے ملکوں میں لگے ہوتے ہیں, یہ ایک فائنینشیل آپریشن ہے. اس کو کیسے ختم کریں گے؟ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے بھی میں جب بھی ڈسکس کرتا ہوں, ان کے پاس کوئی سلوشن ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ آپریشن ہے. اسلام تو ہر قسم کے ظلم کے خلاف ہے, تو یہ بھی ظلم ہے, اس ظلم کو بھی سمجھیں, اس ظلم کو بھی سمجھیں. اور اوور آل امت کی سوچ جو ہے نا, ہر اسلام کی بیسکلی بنیادی چیز ہے, چاہے بزنس ہو, چاہے سیاست ہو, چاہے ایجوکیشن ہو, جہاں بھی کچھ کر رہے ہیں ظلم کے ہی نہیں ہونا چاہیے, ناانصافی نہیں ہونی چاہیے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. اس ظلم اور ناانصافی کو ختم کر کے اسلام کا جہاں ویلیوز کو پروموٹ کریں گے, وہاں انشاءاللہ انصاف ہوگا اور وہاں ظلم نہیں ہوگا. اس کے لیے بڑھنے کے لیے ہر آدمی رول ادا کرتا رہے ہر لیول. اور اس کے ساتھ ہر کسی کی کیپیسٹی ہے, ہر کوئی اپنی کیپیسٹی کے لیے حساب سے کرے, جو فزیکلی کر سکتا ہے فزیکلی, جو زبان سے آواز اٹھا سکتا ہے. یہ بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑی کنٹریبیوشن ہے ایک, کہ آپ کئی لوگ ایسے ہیں جن تک کوئی انفارمیشن نہیں پہنچ رہی, تو ان تک انفارمیشن ہی پہنچ جائے, وہ بڑی بات ہے. آپ لوگوں کا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے پہلے کتنے یوٹیوبرز ہیں, ان کے ملینز کے حساب سے فالوورز ہیں. وہ اس وقت ایسا وقت ہے کہ وہ یہ خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے. آپ کو ڈر ہوگا کہ آپ کے فالوورز کم ہو جائیں گے یا آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیں گے یوٹیوب. یہی تو ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت ایسے تو نہیں دینی, ہر آدمی کا یہ ٹیسٹ ہے. صرف یہ صرف غزہ والوں پہ ٹیسٹ نہیں ہے, ہم پہ بھی ٹیسٹ ہے کہ ہم نے اس موقع پہ کیا کیا تھا. اس میں فائنلی میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بدر کے اندر 313 صحابہ تھے جو کہ لاکھوں کی تعداد میں کفار کے ساتھ لڑے تھے. تو اس ٹائم اللہ کی مدد ماشاءاللہ آتی بھی تھی ان کے پاس, وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ پاک ان کی دعائیں سنتے بھی تھے. آج پوری امت مسلمہ دعائیں کر رہی ہے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ کچھ کرنا چاہ رہی لیکن بے بس ہے. تو سب سے پہلی چیز ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کی تھی کہ ہمیں ہر بندے کو انڈیویجولی اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اسٹرانگ کرنا. آپ نے جتنی بھی باتیں کی یہ تب ہی آئیں گی جب انسان کی زندگی میں دین آئے گا, اسلام کو سمجھے گا وہ. اب مجھے جو موٹیویشن فیکٹر ہے وہ اسلام ہے نا, لیکن میں اسلام کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں مانتا ہوں اللہ ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو, میں نے پڑھنی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے آپ حرام نہ کرو. آپ چوری کر رہے ہیں اور چوری نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, آپ نے کسی کی چوری کی صرف یہ دیکھ کے, یہ سوچ کے کہ یار مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اب آپ اسی ڈیل کے اوپر کیمرہ لگا دیں تو آپ چوری نہیں کریں گے. اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ اللہ نے آپ کو منع کیا, اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے. جی, تو بات اتنی سی ہے, جب ہر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے گا, اپنے خود کے اوپر محنت کرے گا اور اپنی زندگی میں دین لے کے آئے گا, تو انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد بھی آئے گی اور ہم لوگ دیکھیں گے بھی. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ پھر آج کی پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور اپڈیٹ ملی ہوگی آپ کو. اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی اپنا اوپینین دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.